ہماری آپس میں ہی گفتگو یہ جنگل میں منگل کیا ہوا ہے میرے حضرت. آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامت رکھے. میری شادی ہوئی نا, اس کے بعد انڈسٹری والے کافی دوست احباب مجھے کہنے لگے, بڑے ایکٹرز, کہ یار یہ مفتی, گوگل کے اوپر 2 دن سب سے زیادہ ہائی لائٹ میں رہا تھا مفتی لفظ, کہ یہ ہے کون. اور لوگوں نے کافی بنا کے بھیجے تھے, کچھ موویز کے فوٹو کے نکال لیے تھے, وہ بیگ لے کے دوڑے اور لکھ رہے ہیں کہ ہم بھی مدرسے میں ایڈمیشن لینے چلے. بہت میمز بنے تھے ہمارے اوپر ایکچولی. تو ایک بہت بڑے ہمارے آرٹسٹ کہنے لگے مجھے کہ مدرسے کی ایڈمیشن آفس کے اوپر ایک فوٹو لگانی چاہیے, آپ کی فوٹو, کہ مفتی بن جاؤ تو ایسی لڑکی مل جائے گی. تو وہ شروعات کے اندر بہت ہوا. وہ بزرگ کو ان کے خادم ایک بہت قریبی وہ کہنے لگے, بولے جب ہوا نا میں گیا کمرے میں کہ حضرت 20 سال سے خدمت کر رہا ہوں, لے گیا وہ, بولے ہمارا کیا قصور تھا. خیر مدرسے میں ایڈمیشن بھی اس میں بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد. آئی ہوپ لاک ڈاؤن تھا, اس کے سارے مدرسے بھی بند تھے. ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے. جو ہے جیسے میں نے میسیج میں کہا تھا, دیر سے صحیح باسی گئی گزری گھسی پٹی شادی کی مبارکباد. حضرت نے بالکل کہا. ظاہر ہے مطلب جو ہے اس وقت تو کانٹیکٹ نہیں تھا. اچھا میرے ساتھ بھی کیا ہوا, میں ترکی سے آیا واپس تو اچھا میسیج آ رہا ہے کہ میں انس بمبئی سے پہنچ گیا ہوں. ابے کون انس, کچھ لکھ تو صحیح. مجھے یہ تھا اندازہ کہ میں نے کہ آپ سفر میں بھی تھے, تو مجھے ایسا ڈر بھی لگتے کہ آپ سارے ہمارے بڑے ہیں, براہ راست فون کر لینا. تو میں نے میسیج چھوڑ دیا. پھر حضرت مولانا سے پتہ چلا کہ آپ ماشاءاللہ کافی لمبے سفر پہ انڈیا پہنچے, انڈیا سے پھر آپ آگے کہیں چلے گئے, پھر یہاں. میں نے کہا چلو ذرا جب دیکھیں گے تب. میں نے مولانا کو بتایا نہیں کہ میں نے آپ کو نمبر جو ہے دے دیا. جی اب میرے علم نہیں ان کو, ذہن میں بھی نہیں کانٹیکٹ کریں گے یوں. جو ہے پھر میں نے حذیفہ سے کہا, کل جب آپ کو طبیعت خرابی کا میسیج سنا تو میں نے حذیفہ سے کہا کہ مفتی انس کا نمبر بھیجوں گے. انہوں نے بھیجا, میں نے وہ فیڈ کیا تو اس میں وہ سارے میسیج میں نے کر لوں. ایک چھوٹا سا میں مطلب ظاہر ہے یہ آپ کا تو بہت ہی بڑا اسٹیپ تھا کہ ایک قربانی دینے کا. جو ہے ایک چھوٹا سا میں ہماری طرف سے بتاتا ہوں اقرا کے حوالے سے. اقرا ٹی وی جب ہم نے شروع کیا تو یہ ہم نے ایک چلتا پھرتا چینل لیا تھا. یہ ایک رننگ ٹی وی چینل تھا بنگلہ دیش کا, چینل آئی کے نام سے. جو ہے وہ ہم نے خریدا, اس طریقے سے خریدا کہ وہ کمپنی ہم نے ٹیک اوور کر لی, تو اس کے ایسیٹس, اس کے اسٹاف, اس کی لائبلٹیز سب کچھ ہماری ہو گئی. اس کے ایڈورٹائزرز بھی ہمارے آ گئے. اب ایڈورٹائزرز کے اوپر ہم نے پہلے سے بات کر لی تھی ان سے کہ بھائی یہ ایڈورٹائزرز آپ کو ہٹانے پڑیں گے, یہ ایڈورٹس کینسل کرنے پڑیں گے. تو جو مطلب بالکل کلیئر کٹ غلط تھے وہ ہم نے ہٹانے کا کہہ دیا تھا. اور وہ صرف کلیئر کٹ اس لیے ہٹائے تھے کہ وہ کانٹریکٹ کینسل کرنے کی لائبلٹی بہت بڑی تھی. یعنی جتنی ایڈورٹائزمنٹ کی ریونیو تھی اس سے کافی بڑی ریونیو دینی پڑی ان کو کانٹریکٹ کینسل کرنے کے اوپر. ہم نے کہا اللہ کی خاطر قربانی کر رہے ہیں تو بڑی بات. لیکن جو گرے ٹائپ کے تھے یا جو ہے اس کو ہم نے اس وقت ٹچ نہیں کیا. جب چینل شروع کیا تو اس وقت تقریباً یہ کہہ لو 50% انکم ایڈورٹائزمنٹ سے آ رہی تھی, اور اس کے علاوہ چینل چلانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. جو ہے اس سے وہ بات اور ہے, چینل شروع کرنے سے پہلے 1 سال میں محنت کر چکا تھا, اور تقریباً سال کے قریب چینل چلانے کا بجٹ میرے پاس تھا, لیکن پھر بھی سیلف سفیشینٹ ہونا, جتنا جلدی ہو سکتے تھے ہونا چاہیے تھا. اب اس وقت اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یار یہ ہم گرے ایریا کے ایڈورٹ چلا رہے ہیں, مثلاً انشورنس جس پہ مفتیان کا فتویٰ ہے کہ بھائی صحیح نہیں ہے انشورنس ٹائپ کے پروڈکٹ کے, فلاں ریسٹورنٹ ہے اس کا گوشت حلال ہے کہ نہیں, شراب رکھتے ہیں کیا, یہ وہ جو ہے. تو اس طریقے کا جو ہے ایک دم سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اس پہ ہم ایڈورٹ نہیں چلائیں گے. اچھا جی. اب ایک تو یہ کہ جیب میں کوئی دھلی بھی نہیں, اور جو انکم آ رہی ہے مہینے کے پر منتھ کے 50% انکم جو ہے کور ہو رہی, تو پھر بھی کچھ تو سہارا تھا نا. اور ڈیسائیڈ کرنا کہ جو ہے مطلب وہ سب ختم کریں گے, وہ بہت بڑا اسٹیپ تھا. لیکن اللہ نے پھر اس کے بعد جو اس چینل کو نوازا آگے چل کے, شروع میں بہت سخت حالات ہے, وہ سڈن ڈیسیژن لیا ٹوٹلی کہ جو ہے
یہ بھی نہیں کہ بھائی چلو حج عمرے کے چلا دیں گے، یہ وہ چلا دیں گے، نہیں، وہ اس لیے بند کیا کہ یو کے لو کے مطابق اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے یہاں کے لو کے مطابق، کہ اگر ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے اس میں، کوئی اگر ہمیں اپروچ کرتا ہے تو ہماری ایڈورٹائزمنٹ پالیسی جو ہوگی اس کے انڈر ہمیں سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور اس پالیسی میں ہم یہ نہیں لکھ سکتے کہ بھائی اس میں بغیر حجاب کے کوئی عورت ہو یا میوزک ہو، یا یہ تو ہم اس میں کر سکتے تھے کہ بھائی شراب کا نہیں چلائیں گے یا خنزیر کا نہیں چلائیں گے، تو یا جوئے کا، تو بولڈ فگر تو جو ہے اس میں آ سکتی تھی، لیکن جہاں عورتوں کی بات ہے، ڈریس کوڈ کی بات ہے یا میوزک کی بات ہے، اس بیسس کے اوپر ہم وہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا ایک طرف ہم پروگرام کریں، پورا پروگرام اللہ اور رسول کی باتیں کریں، اور پھر کمرشل بریک آئے تو اس میں وہ کریں۔ اب یہاں دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کے قانون کے مطابق کمرشل بریک لینا بھی ضروری ہے۔ بسا اوقات ہم 2-3 گھنٹے کا پروگرام کر جاتے ہیں ایک ساتھ، جو کہ یہاں کی گائیڈ لائن کے مطابق نہیں ہے۔ ہر گھنٹے جو ہے آئیڈیلی کم از کم 6 منٹ یا میکسیمم 12 منٹ یا ریزنیبلی 9 منٹ کا بریک ہونا چاہیے، کمرشل بریک۔ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس بریک کے دوران ہم حدیثیں اور قرآن کی آیتیں چلائیں گے۔ تو شروع کے ٹائم کی ہماری وہ حدیثیں اور دعائیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، بالکل ارلی ڈیز کی، جو ابھی بھی بسا اوقات چلتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ وہ سڈن ڈیسیجن لیا اس کے بعد، لیکن سڈنلی جو پھر یو ٹرن ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اور لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈونر سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی یہ چینل کو سپورٹ کریں، وہ 2012، 11 سال اس کے بعد ہو چکے، کہ پچھلے 11 سال آپ کے اخلاص کی برکت ہے اور آپ کی الہیت تعلق مع اللہ اور خدمت خلق آپ کا جو ہے با کمال با مثال ہے۔ میں نے آپ کا بہت عزت سنا تھا، میں یعنی آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، واقعی آپ کی بڑی خدمات ہے، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا تعلق ہمارے گجرات سے، انڈیا سے، تو یہ ہمارے لیے میں فخر گجراتی نہیں ہوں جی، لیکن ہمارے گھر میں سے جی، باجی تو گجراتی ہے نا، حضرت مولانا گجراتی جی ہے، ہاں، جی ہاں۔ تو ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ تو اور بہت یہاں آنے کے بعد تو میں اندر ہی اندر کہنے لگا، ان کو وہاں جا کے کہنے لگا، میں نے کیا حضرت مولانا جنگل میں منگل کیا ہوا ہے، پہلا ایک مولوی ہے، مجھے یہ لگتا تھا کہ میں ہی سوشل میڈیا پہ بہت ہوشیاری کرتا ہوں، لیکن مجھے یہاں آ کے ایسا لگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، آپ نے بہت زبردست با کمال اور با مثال کام کیا ہے۔ اللہ اس کو چلاتا رہے، اس کو خیر کا، عافیت کا ذریعہ بناوے، دنیا میں خیر کو پھیلنے کا ذریعہ بناوے، محبت کو پھیلنے کا ذریعہ بناوے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ برکت دے۔ مولانا حذیفہ صاحب کی عمر میں برکت دے، بڑی خدمات ہے آپ کی۔ ماشاءاللہ۔